آج ہم اپنے اور اپنے بچوں کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے اسلاف نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے معاہدہ وقف کی صورت میں کیا تھا، آج وہ ہمارے اندر نظر نہیں آتا ہے۔ جہاں حضرت مولانا مقصود عمران صاحب نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باغات کو وقف کیا، یہ اس سے پہلے کی بھی تاریخ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جس خانہ کعبہ کا ہم طواف کرتے ہیں، جو اللہ کا گھر ہے، اس کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے وقف کیا۔ مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا اور اللہ کے نام سے اس کو وقف کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اللہ کے لیے اس کو وقف کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے پانی نکلا، آج پوری دنیا کے لیے آب زمزم جو وقف کیا ہے وہ اللہ کے ایک نبی نے کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک تم بھلائی نہیں پا سکتے ہو، جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء، وہ جو چیزیں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بھی علیم، اللہ کے علم میں ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل کی گئی تو صحابہ کرام کے جذبات کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے فلاں باغ پسند ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کی بارگاہ میں اسے وقف کر رہا ہوں۔ آج جو مسجد نبوی شریف ہے، مسجد نبوی شریف کو وقف کرنے والی ذات، اس کی زمین کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کی کل کی تاریخ ان کی یوم وصال کی تاریخ بھی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بڑا باغ ان کا مدینہ شریف میں کہ جیسی حضور نماز فجر پڑھ کے مسجد نبوی سے نکلا کرتے تھے تو سامنے حضرت طلحہ کا باغ تھا، اور اس باغ کے بارے میں تفسیر میں مفسرین کرام نے تحریر فرمایا ہے، اتنا گھنا باغ تھا کہ اگر کوئی پرندہ اندر چلا جائے تو اوپر سے اڑ نہیں سکتا تھا، بلکہ وہ گیٹ کے ذریعے سے باہر نکلا کرتا تھا۔ اسی دن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ باغ ہے، اور یہ آیت کریمہ نازل کی گئی ہے، تو میں اس باغ کو اور میٹھے پانی کے کنویں کو اللہ کے نام پر وقف کر رہا ہوں۔ تو یہ صحابہ ایک دو صحابہ نہیں، بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے بعد اکثر صحابہ جن کے پاس جو کچھ بھی تھا، کوئی اپنی لونڈی حضرت، کوئی اپنے باغ کو، کوئی اپنے کنویں کو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ مجھے ایک باندی بڑی پسند ہے، سب سے زیادہ اسے پسند کرتا ہوں، جو رومی ہے میں اسے اللہ کے نام پر وقف کر رہا ہوں۔ تو کوئی گھوڑا، حضرت زید بن حارثہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے گھوڑا پسند ہے۔ تو جس صحابی کو جو چیزیں پسند تھیں وہ اللہ کے لیے انہوں نے وقف کی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلا، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ہمارے سلف و صالحین کے زمانے میں وہ اپنے بچوں کے لیے ایک پراپرٹی رکھتے، اور جو تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی قبر کے اجالے کے لیے، روز محشر کے لیے اللہ کے نام سے وقف کر دیا کرتے تھے۔ وقف ہماری اتنی وقف پراپرٹی ہندوستان کی زمین پر ہے کہ مجھ سے بہتر یہاں پر بہت سارے وہ حضرات ہیں جو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر وقف املاک کا کیا حال ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ اگر پراپرٹی ہے تو وہ فوج کی ہے، اس کے بعد اگر کوئی پراپرٹی ہے تو ریلوے کی ہے، اس کے بعد اگر نمبر آتا ہے تو وقف پراپرٹی کا ہندوستان کی سرزمین پر آتا ہے۔ جو سروے رپورٹ کی گئی ہے 2022 میں، تو میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا کہ تقریباً 8,51,535 زمینیں ہندوستان پر وقف پراپرٹی کی ہیں، آج وہ خالی پڑی ہوئی ہیں۔ لوگ آتے ہیں اور وہاں پر اپنا فائدہ حاصل کر کے چلے جاتے ہیں، جبکہ طریقہ اصول شریعت کا وقف کے لیے یہی ہے
کہ وقف ایسی چیز کی جاتی ہے کہ جس سے بندگان خدا اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. کوئی کھانا وقف نہیں کر سکتا ہے، وہ چیز وقف نہیں ہو سکتی ہے جس کو استعمال کر کے ختم کر دیا جائے. کوئی کہے کہ میں کھانا وقف کر رہا ہوں تو کھانا وقف نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کھانا ختم ہونے والی چیز ہے. وقف کا اصول یہی ہے کہ وقف وہ چیز ہو سکتی ہے جس سے اصل باقی رہے اور اس کی فرا سے بندگان خدا فائدہ حاصل کر سکیں. لیکن آج اصل تو باقی ہے لیکن وہاں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ ہماری کوتاہی نظر آتی ہے. واقف اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہے، اس کا معاہدہ اللہ سے رہتا ہے، اور اس میں یہ دفعہ ہے کہ اسے کوئی بیچ نہیں سکتا. جو اللہ کی ملکیت میں جو زمین واقف وقف کر دیتا ہے اسے نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو وہ ہدیہ تحفہ دیا جا سکتا ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے. لیکن آج کس طرح کے حالات ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے اسٹیٹ میں، ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں. بہرحال میں زیادہ کوئی وقت لینا نہیں چاہتا ہوں. درد یہ علماء کو بھی ہوتا ہے، ذمہ داران کو ہوتا ہے، جو ہمدرد قوم و ملت ہوتے ہیں. ہمارے الحاظ امیر جان صاحب بار بار اس کے بارے میں جب بھی کوئی وقف کے معاملات آتے ہیں تو آپ بھی اس کا درد لے کر آگے آتے ہیں. ہم تمام کو آگے آنا ہوگا کہ جو وقف پراپرٹی کے معاملات ہیں، ہمارے اسلاف نے، سلف و صالحین نے اللہ کی رضا کے لیے اصل چیز کو وقف کیا ہے، لیکن ہم اس کو بچانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. یہ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہندوستان کی دھرتی پر 1964 کے بعد جو 1995 جو ایکٹ بنا ہے، وہ اتنا مضبوط ایکٹ ہے، اتنا مضبوط ایکٹ ہے. وہ یہاں پر وکلا حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے مائنورٹی کے چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہ اتنا ہے الحمدللہ کہ اس کے ذریعے سے ہم بہت کچھ کام کر سکتے ہیں، اپنا پراپرٹی کو بچا سکتے ہیں. آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ 1995 کا جو ایکٹ بنا ہے، میں نے جو پڑھا ہے اس میں یہی دیا ہے کہ اس میں یہ شرائط لگا دیے گئے ہیں کہ جو وقف بورڈ، جو وقف اراضی کو بچانے کا جو بورڈ بنے گا، اس میں مسلم ایم پی ایک رہے گا، ایم ایل اے رہے گا، مسلم وکلا کی جماعت سے ایک وکیل رہے گا، علماء کی جماعت سے ایک عالم رہے گا. یہ اس میں شرط لگا دی گئی ہیں، اور آج ہندوستان میں وبال بھی مچایا جا رہا ہے کہ اس ایکٹ کو ختم کیا جائے. بہرحال 1964 کے بعد، 95 کے بعد 2013 میں بھی کچھ اس میں ترمیم کی گئی ہے، لیکن آج بھی ہمارے پاس وقت ہے. الحمدللہ عبدالعظیم صاحب آگے آئے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہمیں یہ فخر ہے کہ موجودہ حکومت نے انہیں ایک بڑے عہدے کی ذمہ داری دی ہے. یہ عہدہ ان کے لیے نہیں، کسی مائنورٹی کو دیا جا سکتا تھا. یہ کوئی مسلمانی مائنورٹی میں نہیں آتا ہے، کسی کو بھی دیا جا سکتا تھا. یہ ہے کہ ہمارے ایک برادران اسلام میں سے ایک مسلم بھائی کو یہ عہدہ دیا گیا ہے. ہم بڑا ہی ہمارا شکر و احسان ہے کہ آج ہماری مائنورٹی کے لیے اور وقف بورڈ کے بھی چیئرمین ہمارے مسلمان ہیں، اور وہ شرط بھی ہے. تو الحمدللہ آج آپ نے یہاں پر بلایا ہے مشورے کے لیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم جس مقصد حسنہ کے لیے یہاں پر حاضر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.